بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب سوم کے موضوعاتی مطالعہ میں اخلاق و آداب سبق احترام انسانیت میں احترام انسانیت کا مفہوم، احترام انسانیت کی اہمیت، انسانیت اور دور جہالت اور احترام انسانیت کے منافی اشیاء کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں اس سبق کے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس سبق کی طرف۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت کا مفہوم۔ احترام کے معنی عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے ہیں، یعنی اپنے آپ سے کسی کو برتر ماننا، اعلیٰ ماننا، اور کسی کو فضیلت دینا، عزت دینا اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی۔ انسان اشرف المخلوقات، یعنی انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات ارضی و سماوی میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ رتبہ اور مرتبہ انسان کو عطا کیا ہے۔ اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، یعنی اس کائنات میں ہر انسان کو عزت و فضیلت کا مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ کسی بھی رنگ و نسل، مذہب و زبان، قوم اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ یعنی دین اسلام نے صرف اس شخص کو عزت اور فضیلت اور احترام کا حقدار نہیں ٹھہرایا جو مسلمان ہے، بلکہ کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کے درجے میں شامل کیا ہے۔ اس میں مسلمان ہونے کی پابندی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کی نعمت حاصل ہونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہاں احترام انسانیت کے حوالے سے یہی دین اسلام تمام کے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان برابری کا رتبہ دیتا ہے کہ ہر ایک کے برابر کے حقوق ہیں، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ اسلام نے سب کے لیے یکساں بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے احترام انسانیت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر بڑا شرف اور عزت بخشی ہے۔ اس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان والی تمام اشیاء کو انسانوں کے فائدے اور آسانی کی خاطر پیدا فرمائی ہیں، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ چرند پرند، جانور، بہائم، درخت، جمادات، نباتات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اس نے اپنی ذات کے لیے اس میں کچھ نہیں رکھا، صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے اللہ رب العزت نے ان تمام کو تخلیق کیا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں، تمام چیزیں سب انسانوں کے لیے مشترکہ میراث ہیں۔ یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، بلکہ چاہے کوئی خدا کا نہ ماننے والا ہو، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تمام کے لیے برابری کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، نہ کہ رب المسلمین۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اسی نے پیدا کی ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کا وہی رب ہے۔ لہٰذا اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں مشترکہ طور پر تمام لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہر انسان ان نعمتوں سے بہرابر ہو رہا ہے۔ انسانیت کے اس بڑے شرف کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 ہے۔ فرمایا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواری دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو پاکیزہ چیزیں رزق دی ہیں۔ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خلقنا تفضیلا، ان کو پاکیزہ چیزیں دی ہیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جس طرح سے یہاں پر آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو اولاد آدم میں ساری کی ساری انسانیت آ جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے تمام کی تمام اولاد آدم کو شرف عطا کرنے کی بات کی ہے۔ انسان کو علم و عقل اور گویائی کی نعمت ملی، یعنی انسان علم بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، اور بولنے کی قوت بھی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کو دی، جس سے وہ اپنا معافی ضمیر مناسب پیرائے میں بیان کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ قوت گویائی کی نعمت انسان کو دے کر اپنی بات سمجھانے کی صلاحیت دی ہے۔ یعنی کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے بات نہیں کر سکتی، انسان الفاظ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، قوت گویائی کے ذریعے اپنے معافی ضمیر، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنی سوچ، اپنا علم دوسرے انسان تک منتقل کر سکتا ہے۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ سب انسان اس میں برابر ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کو قوت گویائی عطا کی ہے، سب کو عقل عطا کی ہے، سب کو علم عطا کیا ہے۔ اسلام رنگ و نسل، زبان اور وطن کے امتیازات کو باطل قرار دیتا ہے۔ یعنی دین اسلام میں کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے نسل اور زبان اور وطن کے امتیازات کو بھی دین اسلام نے باطل قرار دیا ہے۔ یعنی پوری کی پوری انسانیت، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں کسی قسم کا فرق رکھنے کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اس کے نزدیک بڑائی اور بزرگی کا معیار صرف تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس طرح سے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ یعنی جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف اور صرف عزت کا معیار تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی اصل سے ہیں۔ اس طرح سے اوپر یہ بات گزری کہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بھی یہی فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوئی، پھر اس میں جوڑا بنایا گیا مرد اور عورت کا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یعنی پوری کی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اصل ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید نے انسان کو اس کے صحیح منصب سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اس کو اس کی ذمہ داریوں کی اصل حقیقت سے آگاہ کر کے اسے بہت سے باطل معبودوں کی غلامی سے آزاد کر دیا اور اسے ذمہ دار اور باوقار بنا دیا۔ اسے بتایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے احکام کا پابند ہے، کسی کو کسی پر سوائے ایمان، علم اور تقوی کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ میں عمومی طور پر مجرد انسان کو ہی حیثیت دی گئی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ یعنی انسان کو کسی کا غلام نہیں بنایا گیا، بلکہ ساری مخلوقات کو انسان کی غلامی میں دیا گیا ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات پر انسان کو شرف اور فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی پہچان مسجود ملائکہ کے طور پر کروائی ہے۔ جس طرح سے کسی شاعر نے کہا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسلام نے اسے باطل خیالات اور رسومات کو رد کر دیا۔ آگے ہے انسانیت اور دور جہالت۔ اسلام سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں انسانیت کا احترام تقریباً لوگوں کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ لوگ پتھروں
درختوں، دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند، ستاروں اور دیگر طاقتور چیزوں کو محترم اور لائق عزت سمجھتے تھے۔ یعنی جن جن چیزوں سے وہ سمجھتے تھے کہ انسان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کو انسان معبود بنا لیتا۔ کبھی پتھروں کو معبود بنا لیتا، کبھی درختوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا، کبھی دریاؤں اور سمندروں کو خدا مانتا، کبھی سورج کی پوجا کرتا، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے انسان اس قدر گر چکا تھا کہ جو چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئیں، انسان انہی کو خدا بنا بیٹھا۔ ان بے جان اور بے اصل چیزوں کو دیوتا مان کر ان کی پرستش کرتے، ان کے سامنے منتیں مانتے، جانور لا کر نظر کے طور پر قربان کرتے۔ بعض مشرکین تو ان دیوتاؤں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی اولاد تک ان کے سامنے قربان کر دیتے تھے۔ یعنی اس قدر انسان گمراہی کے اندھیروں میں گرا ہوا تھا کہ جو چیزیں خود خالق کائنات نے انسان کے لیے پیدا کی، ان چیزوں کا غلام بن بیٹھا، ان چیزوں کو اپنا معبود بنا بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں درخت چل کر آتے ہیں، سورج، چاند، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف اور اختیار میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، جن کو خدا بنا بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں تو انسان کی غلامی میں دی گئی ہیں۔ حضور نے یہ سارے معجزات اس لیے بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کو یہ خدا مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے نبی کے تصرف اور اختیار میں دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقی معنی میں انسان کو سمجھایا کہ یہ ساری چیزیں تیرے معبود نہیں، تیرے خدا نہیں، بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ اسلام نے اسے باطل خیالات اور رسومات کو رد کیا۔ ایک طرف انسانوں کو انسانیت کے احترام کا درس دیا اور دوسری طرف بڑائی، تکبر اور خود پسندی جیسی خصلتوں کو برا ٹھہرایا۔ یعنی ایک طرف انسان کو اسلام نے یہ سکھایا کہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ رب العزت نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دوسری طرف تکبر بھی پیدا نہیں کرنا، خود پسندی یعنی گھمنڈ میں بھی نہیں چلے جانا، بڑائی میں بھی نہیں چلے جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ پیغام عام کیا کہ اے انسانوں، تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو جس کی پیدائش مٹی سے ہے، اس لیے تم میں سے بعض انسانوں کا اپنے آپ کو بڑا اور اونچا سمجھنا اور تکبر کرنا نہایت ناسمجھی اور جہالت کی بات ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی کتنے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے تمام انسانوں کو فرمایا کہ جب تم سب کا باپ اور سب کی ماں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک ہیں، تو تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر و اعلیٰ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس کے بعد احترام انسانیت کے منافی اشیاء۔ انسان پرہیزگاری اور حسن خلق کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور ایسی بہت سی صفات اور عادات یعنی باتیں ہیں جو احترام انسانیت کے منافی ہیں، جن میں سے چند کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے تکبر، جس کو نخوت و کبر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، مالی یا نسبی اعتبار سے قابل فخر سمجھنا، یہ بھی انسانیت کے منافی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مٹی سے انسان کو بنایا ہے اور اس نے واپس مٹی میں جانا ہے، لہٰذا اپنی بڑائی کا تصور، اپنے آپ کو، اپنے طاقت، اپنی حسن، اپنی دولت پر تکبر کرنا، یہ انسان کی بیوقوفی اور ناسمجھی ہے کہ طاقت، حسن، دولت سب دنیا میں رہ جاتے ہیں اور انسان دنیا سے خالی ہاتھ واپس مٹی میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان سے تمسخرانہ یا حتک آمیز رویہ رکھنا اور الزام بازی کرنا، یہ بھی انسانیت کے منافی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ نے دیا ہے، لہٰذا کسی کو کسی سے کمتر اور خود کو اس سے برتر سمجھنا یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ کسی کا مذاق اڑانا انسان کو تبھی زیب دے سکتا تھا جب انسان دنیا میں ہمیشہ رہتا، انسان کی طاقت، انسان کا حسن، انسان کی دولت ہمیشہ رہنی ہوتی۔ تو کسی کو اس لیے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس آج دولت، طاقت، حسن، عہدہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، جب چاہے وہ دے دے، جب چاہے وہ چھین لے۔ اس کے بعد ہے لوگوں سے ظلم و زیادتی یا غیر منصفانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا، ان کی عیبجوئی اور تجسس بازی کی کوشش کرنا۔ یعنی انسان کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تب کرتا ہے، ناانصافی تب کرتا ہے
جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن انسان اگر غور کرے کہ میں اس دنیا میں عارضی طور پر ہوں اور اس کے بعد میں یہاں سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور مجھ سے قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر انسان کسی کے ساتھ ناانصافی، کسی کی عیب جوئی اور کسی کے تجسس بازی میں نہیں لگ سکتا۔ اس کے بعد ہے کسی انسان کی جسمانی یا عملی کوتاہی کی بنا پر اسے طعن و تشنیع کرنا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ شکل و صورت کے لحاظ سے کسی کو کم یا زیادہ رکھا ہے، تو سب اس خالق اور مالک کی مرضی ہے۔ ہم نہ کسی کے خالق ہیں، نہ ہم نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، وہ اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کی تخلیق میں یا کسی کے جسمانی نقص میں کسی قسم کا کوئی طعن و تشنیع کرے۔ اسی طرح برے القاب سے پکارنا یا اس کی کسی بھی قسم کی بے توقیری اور بے عزتی کرنا، یہ بھی انسانیت کے منافی ہے۔ ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد کلامی یا ناشائستہ انداز گفتگو کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کو اپنی زبان سے نکالے ہوئے ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں پہلے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے احترام انسانیت پر 10 نکات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے احترام انسانیت کا مفہوم۔ نمبر 1، احترام کے معنی عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے ہیں۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی۔ کسی بھی رنگ و نسل، مذہب و زبان، قوم و ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ انسان کو علم و عقل اور گویائی کی نعمت ملی، جس سے وہ اپنا مافِ ضمیر مناسب پیرائے میں بیان کر سکتا ہے۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں برابر ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید نے اس کے صحیح منصب سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ اس کو اس کی ذمہ داریوں کی اصل حیثیت سے آگاہ کر کے اسے بہت سے باطل معبودوں کی غلامی سے آزاد کر دیا اور اسے ذمہ دار اور باوقار بنا دیا۔ اسے بتایا گیا ہے۔ نمبر 4، اسلام نے ایسے باطل خیالات اور رسومات کو رد کیا۔ ایک طرف انسانوں کو انسانیت کے احترام کا درس دیا اور دوسری طرف بڑائی، تکبر اور خود پسندی جیسی خصلتوں کو برا ٹھہرایا۔ احترام انسانیت کے منافی اشیاء۔ انسان پرہیزگاری اور حسن خلق کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور ایسی بہت سی صفات اور عادات ہیں جو احترام انسانیت کے منافی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تکبر۔ اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، مالی یا نسبی اعتبار سے قابل فخر ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان سے تمسخرانہ یا ہتک آمیز رویہ اختیار کرنا اور الزام بازی کرنا۔ نمبر 3، لوگوں سے ظلم و زیادتی یا غیر منصفانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 4، اولاد میں چھوٹے بڑے، عقل مند، ناسمجھ یا بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر غیر مساوی سلوک کرنا۔ نمبر 5، کسی انسان کی جسمانی یا عملی کوتاہی کی بنا پر اسے طعن و تشنیع کرنا، برے القاب سے پکارنا یا اس کی کسی بھی قسم کی بے عزتی کرنا۔ نمبر 6، ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد کلامی یا ناشائستہ انداز گفتگو کا مظاہرہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے احترام انسانیت سے متعلق قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے احترام انسانیت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر بڑا شرف اور عزت بخشی ہے۔ اس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان والی تمام مخلوقات کو انسانوں کے فائدے اور آسانی کی خاطر پیدا فرمائی ہیں۔ تمام چیزیں سب انسانوں کے لیے مشترکہ میراث ہیں۔ ہر انسان ان نعمتوں سے بہرہ ہو رہا ہے۔ انسانیت کے اس بڑے شرف کو قرآن کریم نے اس طرح فرمایا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70، جس کا ترجمہ ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی ہے، ان کو پاکیزہ چیزیں رزق دی ہیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت سے نوازا ہے۔ انسان کو علم و عقل اور گویائی کی نعمت ملی، جس سے وہ اپنا مافِ ضمیر مناسب پیرائے میں بیان کر سکتا ہے۔ نعمتیں ایسی ہیں کہ سب انسان اس میں برابر ہیں۔ اسلام رنگ و نسل، زبان اور وطن کے امتیازات کو باطل قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک بڑائی اور بزرگی کا معیار صرف تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ایک ہی اصل سے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ قرآن مجید نے انسان کو اس کے صحیح منصب سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اس کو اس کی ذمہ داریوں کی اصل حیثیت سے آگاہ کر کے اسے بہت سے باطل معبودوں کی غلامی سے آزاد کر دیا، اسے ذمہ دار باوقار بنا دیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، کسی کو کسی پر سوائے ایمان، علم اور تقوی کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ میں عمومی طور پر مجرد انسان کو ہی حیثیت دی گئی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، احترام انسانیت کا مفہوم تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، احترام انسانیت کا مفہوم۔ احترام کے معنی عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے ہیں۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی۔ انسان اشرف المخلوقات، یعنی انسان زمین پر اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، یعنی اس کائنات میں ہر انسان کو عزت و فضیلت کا مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ کسی بھی رنگ و نسل، مذہب و زبان، قوم اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، احترام انسانیت کی منافی صورتیں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، احترام انسانیت کی منافی صورتیں: انسان پرہیزگاری اور حسن خلق کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور ایسی بہت سی صفات اور عادات باتیں ہیں جو احترام انسانیت کے منافی ہیں، جن میں سے چند کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تکبر، یعنی نخوت و کبر، اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، مالی یا نسبی اعتبار سے قابل فخر سمجھنا۔ نمبر 2، لوگوں سے ظلم و زیادتی یا غیر منصفانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا، ان کی عیب جوئی اور تجسس بازی کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، اولاد میں چھوٹے بڑے، عقل مند، ناسمجھ یا بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر غیر مساوی سلوک کرنا۔ نمبر 4، کسی انسان کی جسمانی یا عملی کوتاہی کی بنا پر اسے طعن و تشنیع کرنا، برے القاب سے پکارنا یا اس کی کسی بھی قسم کی بے توقیری اور بے عزتی کرنا۔ نمبر 5، ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد کلامی یا ناشائستہ انداز گفتگو کا مظاہرہ کرنا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں احترام انسانیت تھا؟ آپشن الف زیادہ، آپشن ب کم، آپشن جیم ختم، آپشن دال بہتر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ختم۔ اس کے بعد سوال ہے، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپشن الف زیادہ تقوی والا ہو، آپشن ب زیادہ مرتبے والا ہو، آپشن جیم زیادہ علم والا ہو، آپشن دال زیادہ دولت والا ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف زیادہ تقوی والا ہو۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔